خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 11. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کسی شخص پر فرض نماز قضا ہو اور وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہو تو کیا وہ نماز تراویح کی جگہ فرض نمازوں کی قضا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا بہتر رہے گا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. جزاکم اللہ خیرہ. ویاکم. بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، سنت موقت ہے کہ تراویح ادا کرے اور فرض بھی پڑھے. قضا عمری کے لیے اور بھی تو وقت ہے نا. تراویح میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ڈبل 12 گھنٹے میں. آج کل تو تراویح میرا خیال ہے 1 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہوں گے عشاء کے فرائض وتر تراویح سے. 23 گھنٹے آپ کے پاس ہے، ان میں سے قضا عمری کے لیے بھی وقت نکالیے. تو سنت موقدہ قضا عمری کی وجہ سے نہیں چھوڑی جاتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے دین اسلام کو عام کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور اللہ پاک کی طرف بلاتے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے بھی اسلام کی دعوت دی، اور کیا بادشاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پڑھ کر ایمان لائے؟ سبحان اللہ. بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف مکتوبات نے لیٹر روانہ کیے اسلام کی دعوت کے لیے. کسی نے اسلام قبول کیا، کسی نے سرکشی کی، اور ایک نے تو معاذ اللہ آپ کا خط مبارک لیٹر ہولی لیٹر کو مطلب شہید کر دیا، جس کو یہ جیسے کہ یہ عام کاغذ جسے وہ میرے جیسے کا پھاڑ دیا.
تو اس نے شہید کر دیا اس کو. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے. اس کا نام جو ہے وہ پی سے آتا ہے. خسرو تو یہ وہ بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، اس کا نام پی سے آتا ہے. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کل مسلمانوں میں وہ نام بڑا رائج ہے، لوگ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ پرلے درجے کا گستاخ رسول تھا. چلو میں سمجھانے کے لیے لے لیتا ہوں، مجھے تو اس شیطان کا نام لینا بھی ہے، شیطان کا نام تو لے لیتا ہوں، اس کا نام لینے کو دل نہیں کرتا، مگر بتانے کے لیے لے لیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو دیکھ لیں آپ. اس کا نام تھا پرویز. آج گھر گھر یہ نام رکھے جاتے ہیں. ناجائز نہیں ہے نام رکھنا، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عیسائی بھائی کا پیغام ملا ہے، ان کا نام وہی ہے جس کا نام لینا میں پسند نہیں کرتا. گستاخ رسول جس نے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لیٹر کے ساتھ زبر یعنی کہ سڑی ہوئی گستاخی کی، تو وہ نام بدلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، 12 ماہ بھی دے دیں، اب تک یہ نام لیتے رہے دیتے رہے، ڈاکیومنٹس میں بھی ہوگا. یوسف کیسے تبدیل کریں گے؟ دیکھو میں نے اس نام کو ناجائز نہیں کہا. بعض اوقات بڑی بڑی سیاسی شخصیات کے بھی ہوتے ہیں نام، اس لیے ناجائز نہیں ہے ایسا نہیں، پر ناجائز نہیں ہے یہ نام. اس کے معنی اچھے بنتے ہیں، لیکن بس وہ ایسے شخص کا نام تھا اس لیے بس مجھے نفرت ہے یار، یہ بڑا گستاخ تھا. بس یہ محبت رسول کی وجہ سے، ورنہ شرعاً اس میں پر نہیں بولتا. تو یہ نام بدل دوں، 12 ماہ کی مدنی فیس ملے تو. مدنی قافلے میں سفر کیا، مفت میں تو لائن لگا دیں گے، یہ نام بدل دو وہ نام بدل دو، تو پھر مدنی فیس. بس دیکھو آتا ہے کہ نہیں پیغام، یا کیا مدنی فیس دیں گے، کچھ تو ملے نا یار. بالکل مفت تو نام نہ تبدیل ہونا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے کو باپا نے بتایا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھنے کا 18 سال کا عبادت کا سوال ہے، تو ان کی نیت کس طرح کری جائے گی، وہ تھوڑا سا واضح بتا دیجیے گا. فرضوں کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس میں 2 سنتیں ہیں، 4 نفلیں. 6 رکعت ایک نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ ہر 2 رکعت پر التحیاتوں کے لیے بیٹھنا یہ ضروری ہوگا، یعنی فرض ہوگا. اور درود شریف بھی پڑھیں التحیاتوں کے بعد. پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت کے شروع میں ثنا اور اعوذ و بسم اللہ یہ بھی پڑھیں. اس طرح ایک سلام سے یہ 6 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. البتہ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھے. تو یہ 2 سنتیں ہوئیں، آخری 4 نفل ہوئی، یہ وہ صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے. تو اس کی یہ کہ اس درمیان کوئی بری بات نہ کہے، تو 12 سال کی عبادت کے ثواب کی اس میں بشارت ہے. تو یہ میں دیتا رہتا ہوں ترغیب کہ یہ عادت بنا لیجئے. سارا سال ہی رمضان کے لیے مخصوص نہیں ہے، سارا سال پڑھنا چاہیے، دیر بھی خاص لگتی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے یہ دوسرے سوال کے جواب میں بھی یہ ایک خوبصورت مدری پھول ہے، زیادہ دیر تو لگتی نہیں ہے. ابھی تراویح کی بات چلی، آپ نے کہا اس میں زیادہ دیر تو لگتی نہیں ہے. اوابین کے نوافل کی بات ہے، آپ نے زیادہ دیر تو لگتی نہیں ہے. یہ بات بھی غلط نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ظہر کی نماز اگر تھوڑی فرض طویل ہو جائے، یا عشاء میں اگر امام صاحب کوئی قرات طویل کر دیں، کوئی بڑی صورت پڑھ دیں، تب بھی مقتدی اتنا زیادہ وہاں پر
زیادہ بڑھتے نہیں ہیں اور ان کو ہوتا جلدی شارٹ نماز ہو. تراویح میں بھی یہی ہو گیا ہے کہ جو 20-25 منٹ کے اندر مسجد سے باہر نکالتے ہیں تو اس کو رش لگ جاتا ہے نا, وہ لگتا ہے واقعی کو بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے یہاں پر. تو اس وقت کے جب کہ لوگ فرض نماز بھی پڑھنے کے لیے بہت شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. آپ 2-3 دفعہ فرما چکے ہیں کہ تراویح میں بھی زیادہ دیر تو لگتی نہیں ہے, گھنٹہ لگتا ہے یا 5 منٹ کا فرض پوری نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب پہلے تو اور مصروفیات تھی, گپ شپ, ہوٹلنگ, اب ساتھ میں سوشل میڈیا ایڈ ہو گیا نا, اور سوشل میڈیا کے لیے بھی وقت دینا پڑتا ہے. تو یوں جی وہ تو تراویح کے دوران بھی دے دیتے ہیں اب سوشل میڈیا کو, تو اچھا وہ یہ نہیں اب ہاں, وہ ہوتا ہے، قرات جب تک امام صاحب کر رہے ہیں اپنا ایک وہ دو پیچھے بیٹھ کے نمٹا لیتے ہوں گے. جی نہیں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں 2 تراویح کے بعد 3-4 تراویح کے بعد وہ دیکھتے رہتے ہیں امام صاحب رکوع میں گئے, پھر وہ پیچھے بھاگ کے شامل ہو جائیں. من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. امام صاحب کی بھی قرات جو ہے نا, یہ پیچھے بیٹھا ہوا آدمی سنتا توجہ سے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یعلمون جب آئے گا یا تعلمون آئے گا, اس طرح آئے گا, تو امام صاحب تھوڑا سا جو ہے نا اس میں کھینچیں گے, تھوڑا سا سلو ہو جائیں گے, تو اس کو فوراً سمجھ آ جائے کہ ابھی رکوع کا ٹائم آ گیا ہے, اور یہ فوراً بھاگ کر آئے گا رکوع کرنے کے لیے. پتہ چلے امام صاحب نے ابھی قرات شروع کر دی ہے, تو یوں وہ پھر وہ قیام میں آ تو جاتا ہے بیچارہ, لیکن پھر بولتا ہے یار یہ تو قرات ہو گئی. تو یہ جو طبیعت ہے لوگوں کی کہ مطلب نماز میں شروع سے بھی تراویح میں آنا نہیں ہے, یہ کیفیت ہے اس وقت نمازوں کی کہ نہیں پڑھی جاتی نمازیں, کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی, عام فرض اور سنتیں نہیں پڑھی جاتی. یہ ہے تو مسئلہ. کل رات بڑا وہ ہمارے بڑے شہزادے اس سلسلے میں تھے براہ راست, سحری کا جو انوار سحری سلسلہ ہوتا ہے, تو اس میں ان سے وہ ہمارے اشفاق مدنی نے سوال کیا کہ ذاتی سوال ہے, اب یہ بتائیے کہ رمضان شریف میں آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ لوگوں کو الگ الگ اوقات اور الگ الگ گھڑیاں پسند ہوتی ہیں. تو میں بھی سن رہا تھا توجہ سے, میں کہا یار یہ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. تو انہوں نے پتہ جواب کیا دیا, میں کہا تراویح, مجھے تراویح پسند ہے, مجھے تراویح میں مزہ آتا ہے, مجھے مزہ آیا نا, تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. مجھے 2-3 اس ٹائم پہ تھے, میں کہا دیکھو یار یہ ان کو پسند بھی تو بھی تراویح ہے نا, کہ حالانکہ بدقسمتی سے تعداد اس سے بھاگ رہی ہے اور ان کو مزہ تراویح پڑھنے میں آ رہا ہے. اللہ ہمیں بھی تراویح کی لذت عطا فرمائے. اصل وہ یہ جو تراویح اور سوشل میڈیا بھی تراویح کے ساتھ, اور یہ سستی, اور یہ بھی ان لوگوں کا حال ہے جو پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا, وہ تو پڑھتے نہیں ہیں, اور اکثریت تو نہیں پڑھتی. اگر اکثریت پڑھنے لگ جائے تو مسجدیں کم پڑ جائیں, روڈ بھر جائیں. اتنی ہمارے یہاں آبادی ہے, یعنی پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یا باب المدینہ کی کم از کم بات کر رہا ہوں. جیسے عید کے دنوں میں بھر جاتی ہیں مسجدیں, اور پارک بھر جاتے ہیں, اور اس طرح. اچھا پھر بھی ایک تعداد ہے جو عید کی نماز نہیں پڑھتی. تو اگر یہ سارے مسلمان نمازی بن جائیں تو شاید ہم کو بہت ساری مسجدیں بنانی پڑیں گی. ہم بنائیں گے انشاءاللہ, اپنی ہے مجلس خدام المساجد, بنا بھی رہے ہیں انشاءاللہ, اور تھوڑا ان کو بولیں گے کہ تیز ہو جاؤ, جلدی جلدی بناؤ, کہیں آپ نماز پڑھنے والے بنتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نماز کے لیے ہم وقت دیں جو دنیا اور آخرت میں ہمیں کام دے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان کی شان, میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا, اے رب کریم, میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا, میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا, یعنی اس کو سونے نہیں دیا, میری شفاعت اس کے لیے قبول کر. بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی
शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अगर अल्लाह पाक को उम्मत मुहम्मदी अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम पर अजाब करना मकसूद होता तो उनको रमज़ान और कुल हुवल्लाह शरीफ की सूरत हरगिज इनायत ना फरमाता। डर था कि इस यहाँ की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज हमारे साथ मीरपुर माथेलो बाबुल इस्लाम पाक जसूली का बीना और पाक मक्की का बीना हसन अब्दाल ज़िला अटक, ये ओबीवेन के ज़रिए शरीक होने हैं। सुल्तान अली अतारी, प्रेसिडेंट सब्ज़ी मंडी आरहिवाला से। प्यारे पापा जान, मेरा आपसे एक सवाल है कि जुमा रात के दिन लोग जो घरों में या मज़ारात पर चिराग जलाते हैं, इसकी शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। चिराग मज़ारात पर इसलिए जलाते हैं कि लोगों की तवज्जो जाए कि ये कोई अल्लाह का नेक बंदा है और उससे आकर इस्तिफादा करें। तो इस नीयत से मज़ार पे चिराग लगाना, चादर चढ़ाना, गुंबद बनाना कि लोगों की उस तरफ तवज्जो जाए, लोग रग़बत करें, तो सही मकसद के लिए इमारत बनाना मज़ार पर कि इसके साए में लोग तिलावत करेंगे, छत जैसे बनाना, तो गुंबद भी, गुंबद के नीचे छत ही होती है ना, साए में लोग बैठते हैं, तिलावत करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। बाकी रहा घर में चिराग जलाना, तो ये फजूल है, जबकि उजाला हासिल करना मकसूद ना हो। अंधेरे में जलाएगा उजाला हो जाएगा, जैसे बिजली चली जाती है, वो बिल्कुल जायज़ है। ये जो जलाते हैं ना कि बत्तियाँ भी जल रही हैं और चिराग खाली खाली जलाते हैं, तो ये इसराफ है, फजूल है और माल को ज़ाया करना है। माल ज़ाया करना यह हराम होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आजकल देखने में और सुनने में आता है कि इस तरह की कुछ चीज़ें मोबाइल पर भी पोस्ट आ जाती हैं कि लोग अब किस मौत मैयत पर या इस तरह की चीज़ों पर मोमबत्तियां जला रहे होते हैं, और वो पता चला है कि बहुत सारे लोग किसी जगह जमा होकर मोमबत्तियां जलाते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ चल पड़ा है कि मोमबत्तियां जला दो, तो इसमें फिर एक रुझान ये हो गया कि अब इसाले सवाब, कुरान खानी, ख़त्म और इस तरह की जो चीज़ें होती थी, इसकी जगह पर लोग जमा होकर मोमबत्तियाँ जला लेते हैं। तो ये मोमबत्तियाँ जलाने का जो रुझान है, ये हमारा तरीक़ेकार में नहीं है। लिहाजा तमाम आशिकान रसूल को चाहिए कि इन चीज़ों से बाहर आएँ कि ये किसी की मौत मैयत या किस तरह के किसी वाक़े पर किसी की याद में ये मोमबत्तियाँ जलाना, तो ये इसको ना इसको मतलब राइज किया जाए। हम किसी के इंतकाल पर या किसी की इस तरह चीज़ों पर हम दुआ करते हैं, फातिहा करते हैं, कुरान खानी करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, इस तरह इसाले सवाब के इज्तिमात होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो इसको भी ज़रूर गौर कर लीजिएगा। गौर क्या करना था, मोमबत्ती अगर फजूल जलाते हैं तो नाजायज़ है, माल का इसराफ है, हराम है। और अगर कुफ़ार की नक्काली है तो और दोहरी मुसीबत आई कि उनकी मुशाबत गैर मुस्लिमों की नक्काली हुई, तो ये तो बिल्कुल, ये तो फौरी तौर पर इसे तौबा करनी ज़रूरी है और इसको बिल्कुल ख़त्म करें, इसकी बिल्कुल हौसला अफजाई ना करें, हौसला शिकनी करें। इस्लाम ने हमको इसाले सवाब का इतना प्यारा तरीक़ा दिया है, हम कुरान खानी करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, महफिल मीलाद करें, इसाले सवाब करें, खाना खिलाएं गरीबों को। अल्लाह ताला तौफीक दे, अक्ल सलीम अता फरमाए। ये तो मुझे अभी पता चला। तो ये मौत मैयत पर बिला वजह जो मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं, ये नाजायज़ है, गुनाह है। इससे सवाब नहीं पहुँचता मैयत को, ना मैयत का कोई फ़ायदा है ना जिंदों का कोई फ़ायदा है। मोमबत्ती जलाई जाती है अंधेरा दूर करने के लिए या किसी जायज़ तरीके पर रोशनी करने के लिए, कि पहले मस्जिदों में चरागा
اس طرح کی چیزوں سے ہوتا تھا، رمضانوں میں جیسے چراغاں، تو یہ صحیح مقصد کے لیے چراغاں اچھی نیت سے کیا جا سکتا ہے، لیکن موت میت پر یہ موم بتی جلانا یہ شاید غیر مسلموں سے سیکھا ہے۔ نہ یہ ہمارے اظہار ہمدردی کا کوئی طریقہ ہے، لوگ اظہار ہمدردی کا بھی یہاں ہو سکتا ہے کوئی تصور نکال لیتے، تو اظہار ہمدردی کے لیے اس سے عیادت کی جائے، اسے تعزیت کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے، موم بتی جلا کر کوئی اظہار ہمدردی نہیں کیا جاتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اب خدا جانے موم بتیاں بیچنے والوں نے کوئی یہ چکر چلایا ہے، اللہ موم بہتر بتیاں جانتا ہے۔ بکے، خدا بہتر جانے کیا ترکیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غلام یاسین عطاری، ہند، کرناٹکا کے شہر میسور سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کھجلی سے بچنے کے لیے کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، اور نیز کھجلی کا مرض دور ہو جائے کے بارے میں کوئی علاج بھی عطا فرما دیں۔ ایک اور سوال بھی ہم چلا رہے ہیں۔ میری عمر 6 سال ہے، آپ مدنی مذاکرے میں کتنی مرتبہ صلو علی الحبیب کہتے ہیں؟ آپ کو تو بہت ڈھیر ساری نیکیاں ملتی ہوں گی، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پہلا سوال تو کھجلی والا، تو کھجلی کی جو بیماری ہے نا، اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں کہ اس کو مکروہ نہ جانو، برا نہ جانو، ناپسندیدہ نہ جانو۔ کھجلی، نزلہ اور آشوب چشم، یہ ایک آنکھوں کا مرض ہے جس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور گدلا پانی بہتا ہے۔ تو کھجلی جو ہے یہ اس سے رکاوٹ بنتی ہے، وہ کوڑ کی بیماری سے، اور نزلہ بہت ساری بیماریوں کو روکتا ہے، زکام۔ یہ آشوب چشم، یہ اندھاپے کو روکتا ہے، نابینائی کو۔ تو بہرحال کھجلی ہے تو آزمائش تو ہوتی ہے، اس میں تکلیف تو بہت ہوتی ہے، جیسی کھجلی، میٹھی میٹھی کھجلی بھی ہوتی ہے، لیکن میٹھی میٹھی کھجلی بھی کریں گے تو پھر یہ بڑھتی جاتی ہے، وہ کھال کو لال کرتی ہے، پھر اس کو پھاڑتی ہے اور خون بھی بعض اوقات بہتا ہے۔ تو اس کے تو ہیں مطلب کئی علاج ہیں، جن میں ایک علاج یہ بھی ہے کہ کھجلی جو ہوتی ہے نا، وہ اس پر اپنا تھوک لگانے سے راحت ملتی ہے، اور خصوصاً وہ تھوک جو بندہ نیند سے اٹھتا ہے اور کلی کیے بغیر، یہ تھوک سمجھو دوا ہے، مرہم ہے، یہ کھجلی پر لگانے سے زیادہ فائدہ کرے گا۔ عارضی طور پر واقعی ٹھنڈک بھی آپ محسوس کریں گے، لگائیں گے نا کھجلی پر، مگر یہ کام اکیلے میں کرنا چاہیے، دوسرے کو ہو سکتا ہے کہ گھن آئے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تھوک میں تو بڑی تاثیر رکھی ہے، کوئی شہد کی مکھی کاٹ لے یا کوئی کیڑی مکوڑا کوئی سی چیز کاٹ لے نا، اس پر بھی انسانی تھوک جو ہے نا یہ مفید ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تھوک کے تو کیسے معجزات ہیں کہ کھاری کنویں میں ڈالا کھاری پانی، کڑوا پانی، اس کو میٹھا کر دیا، ہے نا، کٹے ہوئے بازو، تھوک مبارک لگا کر جوڑا تو جڑ گیا، صحیح ہو گیا۔ تو آقا کے دعا میں دین کی تو کیا بات ہے، تو معجزات ہیں۔ بہرحال عام انسان کا تھوک بھی اپنے طور پر مطلب اس کے بھی مطلب ہے تاثیرات ہیں اس کی، اور اب تو طرح طرح کے اوائنٹمنٹ بھی آتے ہیں مرہم خارش کے لیے، تو وہ بھی کوئی مرہم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو لاگو پڑ جاتا تو ضرورت ہے وہ لگاتا رہے، فائدہ اٹھاتا رہے۔ وہ خشک جو خارش ہوتی ہے اس کا الگ ہوتا ہے، گیلی خارش جس میں رطوبت نکلتی ہے، چکناہٹ وغیرہ، اس کی الگ دوائیں ہوتی ہیں۔ گھریلو علاج ایک مختصر سی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں بھی خارش کے علاج دیے ہوئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ میرپور ماتھیلو باب الاسلام سندھ اور حسن عبدال ضلع اٹک پاک مکی کابینہ کے عاشقان رسول یہ بھی نیت کریں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی، چاند رات مدنی قافلے کی، روزانہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی. اللہ کریم ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور وہ مدنی منی نے کتنی بار صلو علی الحبیب کہا، تو اس کی تو اب کہتے ہیں تو اس کی تو تعداد پتہ نہیں ہے. میں تو کبھی کبھی سلام کرنے کے بعد بھی صلو علی الحبیب کہتا ہوں. کبھی کچھ اسلامی بھائی ہوتے ہیں چند تو السلام علیکم صلو علی الحبیب کہہ کے چلا جاتا ہوں. مزہ آتا ہے صلو علی الحبیب کہنے میں، اور کچھ یوں بھی مزہ آتا ہے نا کہ سب درود شریف پڑھیں گے تو ہم پڑھوانے کا سبب بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ساجد اتاری. عرض ہے جو نماز تراویح پڑھی جاتی ہے 4 رکعت کے بعد جو یہ دعا پڑھتے ہیں، کیا یہ فرض و واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. 4 رکعت کے بعد جو ترویح، 4 رکعت جتنا بیٹھنا مستحب ہے، اس کو ترویح بولتے ہیں. تو اس میں چاہے نوافل پڑھے چاہے ذکر و اذکار کرے، پر جتنا 4 رکعت میں دیر لگی نا اتنا 4 رکعت یہ ریسٹ پیریڈ ہے سمجھو. لیکن اب تو جامع آتا ہوں، اب تو ہے نہیں، ٹائم ہی نہیں اپنے پاس. صحیح بات یہ ہے. یہ 4 رکعت کے بعد رکنا جو ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے بعضوں میں لگتا ہوگا کہ یار یہ دیر ہو جاتی ہے. تو فٹافٹ وہ تراویح کی جو وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. اب ہمارے یہاں یہ ایک تسبیح رائج ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ حدیثوں میں ہے تسبیح یا کسی بزرگوں سے منقول ہے. یہ ہے ہر جگہ رائج، فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ کہ یہ آئی کہاں سے، یہ ہے مطلب ایک سوال ہے کہ نعت شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھو تو فوراً وسوسہ آئے گا کہ یہ کس نے کیا. تو تسبیح کیا صحابہ کرام کے دور میں رائج تھی. بھی اگر بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے، اچھی چیز ہے. ہم تو ہیں مطلب اچھی چیزوں کو تو رواج دیتے ہی ہیں. صلو علی الحبیب یہ کہاں صحابہ کرام میں رائج تھا. اللہ کا کرم ہے اس کی کوئی پیشی ابھی تک آئی نہیں ہے کہ یہ کیا دعوت عیسائیوں والے بار بار درود پڑھاتے رہتے ہیں. تو پڑھاتے رہیں گے، ہم کو روکو گے تو زیادہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پڑھ دینا نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ معتکف دن میں کتنی دفعہ نہا سکتا ہے اگرچہ گرمی نہ ہو؟ قید نہیں ہے اس کی کوئی، جتنی بار اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے. گرمی ہے تو بعض اوقات ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بندہ نہاتا ہے تو حرج نہیں ہے. اور اگر گرمی نہیں ہے اور سردی ہے اور ضرورت ہے صفائی کے لیے، سنت نظافت صفائی تو ویسے بھی شریعت کو مطلوب ہے اور سنت صفائی رکھنا، تو اس کے لیے بھی نہاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اعتکاف کا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن ایسی جگہ دیکھ لے کہ نہانا کہ جہاں پانی کی تنگی کا خطرہ ہے تو وہاں پھر فرض غسل ہی پر اکتفا کرے، یا خدا نخواستہ بدن میں بدبو ہو جاتی ہے اور اس کے دور کرنے کے لیے نہانا اگر ضروری ہے تو بالکل ضروری ہے نہانا ہوگا کہ مسجد میں بدبو دار بدن لے کر بیٹھنا جائز نہیں ہے، جس سے بدبو آتی ہے لوگوں کو، جو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں وہ اعتکاف کی شرائط کا لحاظ رکھے، یعنی کہ ہاں آج کل غسل خانے مسجدوں میں ہوتے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے. اب اگر خارج مسجد جانا ہے، مسجد کے خارج مثلا پہلے تو نہیں ہوتے تھے نا، تو گھر قریب ہے، گھر جانا ہے غسل تو صرف فرض غسل کے لیے گھر جا سکتا ہے. جمعہ کا غسل کے لیے بھی گھر نہیں جا سکتا. مسجد سے خارج اگر غسل خانہ ہے تو جمعے کا غسل بھی وہاں جا کر نہیں کر سکتا. اچھا فرض غسل میں بھی
یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر وہ لحاف وغیرہ بچھا کر کوئی چیزیں بچھا کر بڑا برتن لا کر ٹب وغیرہ اس میں بیٹھ کر اس احتیاط سے نہا سکتا ہے کہ کوئی قطرہ چھینٹا مسجد کے فرش پر نہیں جائے گا تو مسجد میں غسل کرنا ہوگا، باہر تب بھی نہیں جائے گا خارج مسجد۔ معتکف کے لیے یہ مسائل ہیں، مگر اب چونکہ مسجدوں کے اندر ہی غسل خانے حمامات وغیرہ بنے ہوئے ہیں، بڑی سہولتیں، پہلے لوگ اعتکاف کرتے تھے تو بڑا مشکل ہوتا تھا، اب تو آسان ہے، اب تو ایئر کنڈیشن، کبھی زندگی میں جس کو ایئر کنڈیشن نہیں ملا تھا آج اس کو بھی دعوت اسلامی نے عالمی مدنی مرکز میں ایئر کنڈیشنڈ ہال میں اعتکاف کروایا ہوا ہے۔ اب پھر بھی بولے ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، ہم سے دعائیں یاد نہیں کی جاتی، تو اپنے نصیب، مدنی مذاکرے میں ہم سے نہیں بیٹھا جاتا، میرے کو سو لینے دو بس، مت چھیڑو مجھے۔ تو یہ عبادت کا موقع ہے، غنیمت موقع ہے، گولڈن چانس ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے بس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔